قاری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جہاں زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے وہیں پہ قرآن میں خمس کا بھی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، خمس کے اوپر بھی احکامات دیے گئے ہیں اور خاص طور پہ امام بخاری نے اس کے اوپر پورا باب بھی باندھا ہے اس کی فرضیت کے اوپر۔ اس حوالے سے ہم نے اس کو کیوں ترک کر دیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ بالکل اللہ کے رسول کی طرف سے اور بلکہ اللہ کی طرف سے انا للہ خمسہ وللرسول، تو یہ نظام اگر زکوٰۃ کا بھی خمس کا بھی، خمس اللہ تعالیٰ نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا، اور جو بھی مال حاصل ہوتا جنگوں سے حاصل ہوتا آپ سب سے پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاشی بہتری کے لیے ایک سسٹم رکھا تھا۔ آپ بھی لیتے، چونکہ آپ زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، باقی چیزیں نہیں لیتے تھے، صدقات خیرات نہیں لیتے تھے، اور سارے کام دین کے آپ سے اللہ تعالیٰ لیتا تھا، اور آپ کوئی پھر دنیاوی امور میں دیگر کام بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی میں زیادہ مصروف ہو جاتے تھے، چونکہ مسجد کی امامت بھی آپ کے پاس تھی، خطابت آپ کے پاس تھی، اقتدار آپ کے پاس تھا، قاضی القضات کا بڑا عہدہ آپ کے پاس تھا، چونکہ سب سے بڑی عدالتی اسلامی آپ تھے، اور سب سے بڑے سمجھو فوجی کمانڈر ان چیف آپ تھے، یعنی ساری ذمہ داریاں آپ پر تھیں، لیکن آپ کا کوئی معاشی ذریعہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین ذریعہ رکھا